السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آدمی طاغوت سمجھا رہا ہے اس ویڈیو میں کہ اگر والد بھی اپنے بیٹے سے کہے کہ میری خدمت کرو تو یہ اس کو طاغوت کہیں گے، اور دین کا نام دے کہ دین میں یہ ایسے ہے کہ آپ میری خدمت کرنا آپ پر فرض ہے، ضروری ہے۔ تو میرا بھائی دیکھیں، یہ سارے کا سارا جو ہے، یہ اب جو یورپین ممالک ہیں، جو انہوں نے اب تہذیب اور ثقافت اپنی اختیار کی ہوئی ہے، جو کہ عیسائیت، یہودیت اور اسلام کے بھی خلاف ہے۔ کسی بھی اسلامی آسمانی اور آسمانی جو کتب ہیں ان کے مطابق جو دین تھے، جیسے انجیل، توریت، زبور اور قرآن پاک، یہ سب کے خلاف کہہ رہا ہے، کیونکہ اس میں ہر مذہب میں والدین کی خدمت کا حکم آتا رہا ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں بھی ہے کہ بھئی والدین کے سامنے اف تک نہ کرو، چاہے وہ کافر ہوں۔ یعنی مسلمان ہیں تو پھر تو اور بھی ان کے حقوق زیادہ ہیں۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے، کافر ہیں، آپ مسلمان ہو گئے ہیں، تو جب بھی حکم یہ ہے کہ ان کی خدمت کرو اور ان کے سامنے اونچا نہ بولو۔ اف تک نہ کرو کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ان کا حکم نہ ٹالو۔ اگر دین کے خلاف کوئی وہ شرک کا حکم دیتے ہیں تو وہ تسلیم نہ کرو، لیکن پھر بھی ان کے آگے یہ نہیں کہ اونچی آواز سے بولو، ان کو بیعت کرو اور کہو تم تو کافر ہو، یہ وہ ہے، یہ نہ کہو، بلکہ وہ کام پھر نہ کرو، خاموش ہو جاؤ۔ تو اس طرح، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ جوائنٹ فیملی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ بہن بھائی کا کوئی ایک دوسرے پر حق نہیں ہے۔ یہ اسی ان کی جو اب موجودہ ثقافت جو انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے اس کو پروموٹ کر رہا ہے۔ یہ اس کا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اس طرح کے جو ہیں، ان کو یہ اپنے آپ کو آزاد خیال کہتے ہیں، یہ اپنی عقل کے پیچھے چلتے ہیں، اور انہوں نے تو دیکھے کتنے کام جو عیسائیت میں، یہودیت میں اور اسلام میں بھی حرام ہیں، وہ اب ان یورپین ملکوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اب ان کا نام لیتے بھی شرم آتی ہے کہ کیسے کیسے کام انہوں نے اب جائز کر لیے ہیں، جبکہ ان کی انجیل میں بھی وہ حرام تھے۔ تو اس طرح اب ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا، انہوں نے اولڈ ہاؤس بنائے ہوئے ہیں کہ بوڑھا ہو گیا جب نوکری کے قابل نہیں رہا، تو یہ نہیں کہ اس کی اولاد اس کو سنبھالے، تو وہ پھر انہوں نے اولڈ ہاؤس بنائے ہوئے ہیں، وہاں جائے اور حکومت ان کا بندوبست کرتی ہے۔ وہ اولاد کو ملنے کو ترستے ہیں لیکن وہ نہیں جاتے، وہ آزاد خیال بنے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح یہ تو بھائی آسمانی جو مذاہب ہیں ان سب کے یہ خلاف کہہ رہا ہے، اور اب جو انہوں نے گمراہی کی تہذیب اور ثقافت اپنی بنائی ہوئی ہے، جس میں بہت سارے حرام کام جو ہر دین میں حرام ہیں وہ اپنائے ہوئے ہیں، تو وہ ان کو پروموٹ کر رہا ہے۔ جس طرح یہ کہتا ہے کہ باپ بھی اگر خدمت کا کہتا ہے تو یہ اور دین کا نام لیتا ہے تو اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ حالانکہ طاغوت جو ہے یہ شیطانی قوت، کفر کی قوت، دجالی قوت، دہشت گردی، یہ اس طرح کے جتنے کام ہیں ان کو طاغوتی طاقتیں کہتے ہیں۔ شیطانی، دجالی، دہشت گرد قوتیں جو ہیں، جو اس طرح کے کام جو دین کے خلاف کرتے ہیں، اللہ رسول کے خلاف کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں طاغوتی طاقتیں۔ تو اس طرح یہ بھائی سارا کچھ جو ہے یہ تو اسلام کو کفر اور کفر کو اسلام کہہ رہا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے یہ اپنے دماغ سے اپنا، جو یورپین یونین کے جو ممالک ہیں انہوں نے جو ہر مذہب کے خلاف اپنے اصول بنا لیے ہیں، تو یہ ان کو پروموٹ کر رہا ہے۔ تو پھر یہ کہہ رہا ہے کہ کسی ایک صحابی کا نام بتاؤ جو جوائنٹ فیملی ہو۔ اگر جوائنٹ فیملی نہیں، والدین کی خدمت نہیں کرتے، تو یہ وصیت جو لکھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ باقی صحابی کا نام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، اپنی ماں کے لیے دعائیں بھی کراتے تھے سرکار سے کہ مسلمان ہو جائے، اور پھر آپ نے دعا کی، وہ مسلمان ہو گئی۔ تو اکٹھے رہتے تھے تو وہ آپ اس کے لیے دعائیں کراتے تھے، اور جب جاتے تھے وہ دروازہ کھولتی تھیں اس کی اماں۔
اس طرح اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی اماں کی خدمت کا کتنے مشہور واقعات ہیں۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو حضور کے چچا ہیں، جب وہ غزوہ بدر میں گرفتار ہوئے تو پھر جرمانے کی باری آئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو اب جرمانہ چاچا۔ تو وہ کہنے لگے بھتیجے اب میرے پاس تو پیسہ ایک بھی نہیں ہے، یہ لشکر کا کھانے کا بندوبست میرے ذمہ تھا، میرے تو سارے پیسے خرچ ہو گئے، اب میں کہاں سے جرمانہ دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاچا جب آتے وقت چاچی کو وصیت جو کر کے آئے تھے کہ اگر ہم گرفتار ہو گئے یا مارے گئے تو یہ سونا ہے، اتنے کلو بڑے بیٹے کو دینا، اتنا چھوٹے کو دینا، اتنا فلاں بیٹی کو دینا، تو وہ سونا اب کدھر چلا گیا؟ آپ دیکھیں اگر وہ اکٹھے نہیں رہ رہے تھے تو پھر وہ کیوں اس کو کہتے بھائی یہ اس طرح یہ تقسیم کرنا؟ تو وصیت تو ہوتی ہے تقسیم کے لیے، اور وہ وارث ہیں جو جائیداد کے وارث ہیں تو ان کو ہی وصیت، ان کے لیے وصیت لکھی جاتی ہے۔ تو پھر اگر انہوں نے خدمت نہیں کرنی تو پھر وہ وراثت کے حقدار کیسے ہوں گے؟ پھر تو جو بھی ان کو سنبھالے گا، کوئی نہیں سنبھالے گا تو پھر وہ گورنمنٹ کے حق میں جائے گی اگر گورنمنٹ نہیں سنبھالنا ہے تو جس طرح ابھی یہ شیعہ جو ہیں ان آغا خانی، انہوں نے یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ جس کی اولاد نہ ہو تو اس کی جائیداد جو ہے وہ آغا خان کے نام چلی جاتی ہے، تو اگر اولاد ہو تو اولاد کو جاتی ہے، اولاد وارث ہوتی ہے، وراثت کا حق رکھتی ہے۔ تو اس طرح میرا بھائی یہ تو ایسے ہی بس کہہ رہا ہے، اور یہ جو اس نے کہا کہ 95% عورتیں جو ہیں 95% وہ جاہل ہیں، تو یہ جاہل ان پڑھ کے معنوں میں لے رہا ہے کہ وہ ان پڑھ ہیں تو بس وہ جاہل ہیں۔ اور آگے وہ ایک بچی جو سوال جواب کر رہی ہے کہ اگر یہ جاہل ہیں تو قصور کس کا ہے؟ وہ جہالت اور جاہل کے معنی کو وہ دونوں بچی بھی نہیں سمجھ رہی، اور یہ جو پتہ نہیں اینکر ہے یا کیا بلا ہے یہ پاکستانی انگریز جس کو کہتے ہیں آج کل لوگ، کہ وہ انگریزوں کو سپورٹ کر رہا ہے، ان کی ثقافت کو سپورٹ کر رہا ہے، تو وہ اس میں کہہ رہا ہے کہ جی جاہل کو جاہل ہی کہیں گے، اور مثال کے طور پر ابو جہل کا نام کہہ رہا ہے، تو ابو جہل کیا عورت تھی؟ وہ تو بھائی مرد تھا اور بہت پڑھا لکھا تھا، سردار تھا، تو اس کو سرکار نے فرمایا، اور اس کا ابو الاقلا اس کا خطاب تھا، تو سرکار نے کس وقت کہا کہ یہ ابو الاقلا نہیں، یہ تو ابو جاہل ہے، یہ جاہلوں کا باپ ہے؟ اس وقت فرمایا کہ جب توحید اور رسالت اس کو پیش کرتے رہے اور وہ انکار کرتا رہا، تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہدایت قبول نہیں کرتا، توحید و رسالت کا انکار کرتا ہے، وہ جاہل ہوتا ہے، حالانکہ وہ بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، بہت عقل مند تھا۔ تو جو دین کا انکار کرے، توحید اور رسالت کا انکار کرے، اس کو جاہل کہتے ہیں۔ تو یہ جاہل عورتوں کو کہہ رہا ہے، اب یہ ان پڑھ کے، اب کسی عورت کو بھی سرکار نے کب جاہل کہا؟ کسی ان پڑھ کو کب جاہل کہا؟ حالانکہ جو غلام تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ بھی ان پڑھ تھے، تو آپ نے اس کو جاہل کہا؟ بھائی جاہل اس کو کہتے ہیں جو ہدایت کا انکار کرے، سمجھانے کے باوجود نہ سمجھے، انکار کرے، اس کو جاہل کہتے ہیں۔ تو یہ عورتیں تو بھائی جاہل نہیں ہیں، یہ مسلمان ہیں، اسلام کو قبول کرتی ہیں، پاکستانی عورتیں اسلام پر عمل کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، روزہ رکھتی ہیں، توحید و رسالت دونوں کو تسلیم کرتی ہیں، تو ان کو تو جاہل کہنے والا خود جاہل ہے، اس کو خود عقل نہیں ہے کہ جہالت کہتے کس کو ہیں، بلکہ یہ خود جاہل آدمی ہے، یہ سمجھ نہیں رہا۔ میرا خیال ہے کافی وضاحت ہو گئی، اگر کوئی چیز نہ سمجھ آئے دوبارہ سوال بھیج دینا، پھر میں عرض کر دوں گا انشاءاللہ۔ والسلام، اللہ حافظ۔